بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز 28ویں سپارے کے مختصر تفصیلی موضوعات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک کی صورتوں کو بیان فرمایا۔ سورہ مجادلہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے اس معاشرے کے اندر جو ہر لحاظ سے بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا، ہر لحاظ سے پستی کی طرف رواں دواں تھا، حضور علیہ السلام نے آ کر ہر قسم کی خرابیوں کو، ہر قسم کی پستیوں کو، ہر قسم کے غلط رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں انہیں اصلاح میں تبدیل فرمایا، ان کی اصلاح فرمائی۔ تو اس سپارے کے آغاز میں، سورہ مجادلہ کے آغاز میں ایک ایسی ہی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ ایک عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ اس کے شوہر نے اپنی ماں کی پیٹھ سے اسے تشبیہ دی ہے، اور اس عمل کو اس معاشرے کے اندر طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب یہ مسئلہ، یہ اپنی مشکل امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ ساری گفتگو کی، تو رب ذوالجلال نے اس کے متعلق فرمایا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس عورت نے اللہ سے شکایت کی۔ حالانکہ وہ عورت حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کر رہی تھی، اپنی مشکل، اپنی پریشانی بیان کر رہی تھی، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس عورت نے مجھ سے شکایت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی عمل امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو یا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کے حل کے لیے اس سورہ مجادلہ کے آغاز میں آیات طیبات کو نازل فرما کر اس بوڑھیا عورت کی مشکل کو حل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ
الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جہاں بھی تین شخص گفتگو کریں چوتھا اللہ رب العزت ہوتا ہے، پانچ گفتگو کریں چھٹا اللہ رب العزت کی ذات وہاں موجود ہے۔ اس سے کم ہو یا زیادہ، رب ذوالجلال نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت وہاں موجود ہے۔ اینما کانوا، رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا کے کسی کونے میں ہو، صحراؤں کے کسی صحرا میں ہو، غاروں کی کسی غار میں ہو، جنگلوں میں سے کسی جنگل میں ہو، جہاں بھی ہو، رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری کوئی کیفیت، تمہاری کوئی حالت اللہ سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو معلوم ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اس وقت ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام نہ ہو۔ رب ذوالجلال نے ہر انسان کو خصوصاً اہل ایمان کو اس بات سے خبردار کیا کہ تمہاری کوئی حالت مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا، جب یہ کیفیت دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے گی کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے، تو اس وقت انسان کسی لحاظ سے بھی کسی قسم کے گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ نیکیوں کے اعمال میں، اعمال صالحہ میں وہ مصروف رہ کر اپنی زندگی کو گزار کر اپنے رب کو راضی کر کے وہ زندگی کے لمحات کو گزارے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک ایسی کیفیت کو بیان فرمایا کہ جس کی وجہ سے انسان مکمل طور پر شیطانی گروہ میں، شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر اس پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شیطان ان پر غالب آ گیا کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنہیں اللہ کا ذکر یاد نہیں، جو اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان پر شیطان غالب آ گیا، شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا، شیطان نے ان پر کنٹرول کر لیا۔ ساتھ ہی فرمایا اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ ہمیشہ نقصان اور مغلوب رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چاہے جتنے بھی لوگ غافل ہو کر، اللہ کے نافرمان ہو کر، دین اسلام سے روگردانی کر کے، چاہے کتنے ہی غلط کام کر کے شیطان کی جماعت میں شامل ہو جائیں، وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ غلبہ کن کا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہمیشہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ غلبہ ایمان والوں کا، ہمیشہ غلبہ اللہ کے انبیاء کا، ہمیشہ غلبہ ایمان والوں کا جو انبیاء کے صحیح پیروکار ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہر زمانے میں، ہر مقام پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی خصوصیت کو رب ذوالجلال نے اس سورہ مجادلہ کے آخر میں بیان فرمایا لَتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مومن قوم ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کو بھی مانے، قیامت کے دن کو بھی مانے، پھر اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی رکھیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دشمنی کرنے والے، رسول اللہ کی دشمنی کرنے والے اگر ان کے ماں باپ بھی ہوں تو وہ ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان کے بیٹے بھی ہوں وہ ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان کے بھائی ہوں ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان کے خاندان والے بھی کیوں نہ ہوں ان سے وہ دوستی نہیں کریں گے۔ وہ دوستی کریں گے تو صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے میدان جہاد میں آپ کے مقابلے میں، حضور علیہ السلام کے مقابلے میں، لشکر اسلام کے مقابلے میں آپ کا والد جب میدان میں اترا تو آپ نے اپنے والد کا سر کاٹ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے رشتہ داروں کے سروں کو کاٹ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں اپنے بیٹے عبدالرحمن کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے بلایا آ جاؤ آج دو ہاتھ ہو جائیں کہ تم نے اللہ کی دشمنی کی ہے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارزت سے منع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کو یہ انعام عطا فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیتا ہے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ان کے دل اور دماغ کا ہر گوشہ ایمان کی کیفیات سے مالا مال ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے دوسرا انعام انہیں عطا فرمایا کہ رب ذوالجلال ان کی مدد روح الامین کے ذریعے فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے تیسرا انعام انہیں یہ عطا فرمایا کہ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آخری انعام رب ذوالجلال نے ان کے لیے یہ بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آگے ارشاد فرمایا، اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر مختلف موضوعات، مختلف احکامات کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارتا رہے، ہمیشہ اپنی اصلاح کرتا رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے لیے تیار ہو جائے، تیار کرنے میں مصروف ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ سخت رہتا ہے، ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے،
گمراہیوں کی زندگی گزارتا ہے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوں گے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، خصوصاً ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو ایمان کے لیے، نیکیوں کے لیے، اصلاح کے لیے، عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رکھے، تاکہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے دل اور دماغ اور جسم کے ہر عضو پر ہوتا رہے، رب ذوالجلال اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے اندر ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس منافق آتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے منافقوں کے بارگاہ رسول میں آنے کا ذکر فرمایا۔ قابل غور بات یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جو امام الانبیاء کے پاس بیٹھتے تھے، قرآن سنتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، لیکن نیت میں فرق تھا، نیت میں کھوٹ تھی۔ رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو جن کی نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں کھوٹ ہو، اچھا کام بھی انسان کرے وہ بھی اس کے لیے وبال جان ہے۔ جیسے منافق یہ منافقت لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اللہ نے ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کی، ان کی کوئی نیکی کا صلہ انہیں نہیں دیا۔ اس لیے نیت کی اصلاح، خالص نیت، اخلاص کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک نیت صاف نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو، اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کافر کفر کی حالت میں حضور علیہ السلام کے والضحیٰ چہرے کو دیکھیں تو اس کا کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر کی زیارت مومن ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام اسے ملتا ہے، اسے صحابیت کا درجہ ملتا ہے۔ بارگاہ خدا میں عبادتیں صرف دیکھی نہیں جاتی، بلکہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اس قدر عظیم بارگاہ ہے، یہاں صرف زبان کے الفاظ نہیں دیکھے جاتے بلکہ دل کی گہرائیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، دل کے گوشوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ دل کے گوشوں کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر وہاں بھی وہی چیز ہو، وہی اخلاص ہو جو زبان سے آ رہا ہے تو رب ذوالجلال اسے قبول فرماتا ہے۔ منافقوں کے کوئی عمل کو رب ذوالجلال نے قبول نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی زبانوں پر جو ہوتا وہ ان کے دل میں نہیں ہوا کرتا تھا، دل ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، دلوں کے اندر منافقت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آج ہر مسلمان کو ہر منافقت کو چھوڑنا ہوگا، ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، عناد کو چھوڑ کر خالص ایمان کی دولت لے کر زندگی گزار کر اس کائنات میں کامیاب ہونے کا رب ذوالجلال نے اسی عمل پر دار و مدار رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر میں سورہ طلاق کا اور سورہ تحریم کا ذکر فرمایا۔ سورہ طلاق کے اندر بھی ازدواجی زندگی اور آئلی زندگی کے احکامات کو بیان کیا گیا، اور سورہ تحریم کے اندر بھی ازدواجی زندگی کے احوال کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی جو ازدواجی زندگی تھی اس کے پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا، تاکہ امام الانبیاء کا اسوہ حسنہ جمیع امت مصطفیٰ کے لیے
ایک نمونہ جو ہے وہ سامنے ان کے ہو، اس کے مطابق وہ اپنی ازدواجی زندگی کو گزار سکیں۔ رب ذوالجلال نے خاص طور پر ہر انسان کو ایک فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جو لوگوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو طاقتور ہیں، سخت طبیعت کے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ہر انسان کو تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہر فرد امت مصطفیٰ کا یہ فرض ہے کہ وہ فریضہ تبلیغ اسلام ادا کرے، تاکہ ہر فرد اسلام کے نور سے، قرآن کے نور سے مالا مال ہو کر بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔